اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ محترم حاضرین، رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے سے متعلق جہاں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے احکام ہیں، انہی مسائل اور انہی احکام میں سے ایک مسئلہ اور ایک حکم سحری کا ہے۔ سحری جو اصلاً مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فصل صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں، یہود و نصارہ کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے روزے میں سحری کھاتے ہیں اور اہل کتاب سحری کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسحروا، کہ لوگوں سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، کیوں سحری کھاؤ؟ اس لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا ہے، سحری کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے روزے سے برکت ختم ہو جائے گی، وہ شخص برکت سے محروم رہے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کھا کر کے روزہ رکھنا یہ اصل کمزوروں کی پہچان ہے۔ مضبوط اور توانا وہ لوگ ہیں جو سحری کا اہتمام نہیں کرتے، سحری نہیں کھاتے ہیں اور بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کو اپنے آپ میں لوگ کمال کی بات سمجھتے ہیں اور شان کی بات سمجھتے ہیں، جو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سراسر مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق یہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے چاہے ہم توانا ہوں، تندرست ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ سحری کھانے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں مسلم سوسائٹی میں خاص طور سے سحری کھانے کے لیے اذان ہونی چاہیے۔ یہ نبوی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ اب کھانا پینا شروع کر دیں، سحری کھانا شروع کر دیں۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں، بلکہ ہم لوگوں کے علاقے میں بھی الحمدللہ اس سنت پر عمل ہے، یہ سنت رائج ہم لوگوں کے علاقے میں۔ مزید یہاں بھی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب سنت کی بات ہم کرتے ہیں تو قدم قدم پر سنت کی ہماری پیروی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب رات میں اذان دیتے تھے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی آواز سنتے، ان کی اذان کی، تو کہتے کہ لوگوں کھانا پینا شروع کر دو، کھانا پینا شروع کر دو، یعنی سحری کھانا شروع کر دو۔ حتی یؤذن ابن ام مکتوم فإنه لا یؤذن حتی یطلع الفجر، رواہ البخاری۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کی نماز کا وقت
شروع ہو گیا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے سوسائٹی کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سحری کا وقت اب شروع ہو گیا، اب کھانا کھا لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کیا سحری ہم رات میں سوتے وقت کھا لیں، وہ سحری ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، یا رات کے کسی بھی حصے میں ہم اٹھ کر کے کھا لیں وہ سحری ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ چلو دیر سے سوئیں گے، 4 بجے سحری کا وقت ہے، 1 بجے سوئیں گے، کھا پی کر کے سو جائیں گے، سحری بھی ہو جائے گی اور پھر صبح میں جگنا نہیں پڑے گا۔ تو جاگنے کے خوف سے، جگنے کی مشقت سے ہم سحری پہلے کر لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کی سحری صحیح اور درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ سحری صحیح نہیں ہے، بلکہ سحری کا جو وقت بنایا گیا ہے آخر وقت رات کا، اس وقت میں انسان کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر سحری کرنے کے بعد ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوا۔ قلت کم کان قدر ما بینہما، راوی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ سحری کر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقت تھا یا کتنی مدت تھی؟ تو کہا گیا کہ 50 آیا، یعنی اتنا ڈسٹینس اور اتنا دوری اذان اور نماز کے درمیان، یعنی سحری اور نماز کے درمیان ہے کہ اس درمیان انسان کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کر لے، اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت پہلے انسان کو سحری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سحری کھا رہے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تاخیر سے جگے اور سحری کھانا شروع کیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا، تو کیا جیسے ہی اللہ اکبر ہم سنیں گے سحری کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، شریعت نے بڑی آسانی دی ہے، بہت آسانی دی ہے شریعت نے، اور اس آسانی کا ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے، تکلیف میں ڈال لے، نہیں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں۔ شریعت نے جن چیزوں میں ہمیں رخصت دی ہے، جن چیزوں میں ہمیں آسانی دی ہے، ان آسانیوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ مؤذن اگر اذان دینے لگے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، کچھ بچا ہوا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ، آپ کھا رہے اور آپ کا ہاتھ برتن میں ہے، 2-4 لقمہ باقی ہے، بہت اچھی بوٹی ہے وہ باقی ہے، دودھ پینا باقی ہے، اور مؤذن صاحب نے اذان شروع کر دیا، تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ، کہ آپ جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لیں اس وقت تک آپ اس کو چھوڑے نہیں، برتن کو چھوڑے نہیں۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ فجر کی نماز ختم ہو جائے آپ کھاتے رہیں، نہیں، جو برتن میں تھوڑا بہت بچ گیا ہوا ہے آپ اس کو کھا لیں، اور کھانے کے بعد پھر آپ پانی وانی پی لیں، منہ دھل لیں، اتنے کی گنجائش ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزے کے جتنے اعمال ہیں خصوصاً انہیں اور ان کے علاوہ بھی جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے مطابق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری سحری کو، ہمارے افطار کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام کو، صیام کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔